اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے. عورتیں آئیں تو چہرہ ڈھانکنا ہی نہیں سکتی, کھلا رکھنا پڑے گا. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. اس عورت کو پردہ چہرے کا کرنا چاہیے, نہیں پاؤں کا کرنا. دیکھیے بہرحال اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہو. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے بہت سارے لوگ حوالے دیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے اور اس پس منظر کو بھی سمجھنا ضروری. جیسا کہ عیدگاہ میں ایک عورت اٹھی جس کے چہرے پر نشان تھا, تو ہم جانتے ہیں نماز کے لیے جب عورتیں آئیں تو چہرہ ڈھانکنا نہیں سکتی, کھلا رکھنا پڑے گا. تو عیدگاہ کا مسئلہ ہو گیا. وہ ایک عام مسئلہ نہیں کہ عورتیں بازار میں صحابیات گھومتی اور ان کے چہرے پر نشان ہوتا اور صحابہ ان کو دیکھتے. ٹھیک ہے, تو میرے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کے مطابق عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا جائز ہو. میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کا چہرہ سوائے وہ جب حج کے لیے جائیں گی تب اسے کھلا رکھنا ہے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی, جب قافلے آتے تو کبھی کبھار ڈھانک لیتی اور پھر کھول دیتی. تو اس سے پتہ چلا کھلا رکھنا اس کی اصل ہے, اس لیے کہ کھلا رہتا تو ڈھانکتی, ورنہ اگر ڈھانکنا اصل ہوتا تو ڈھانک کے ہی چلتی. پھر قافلے آئے اور قافلے جائے. وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسلک کا یہ معاملہ ہو کہ اس نے یہ جواز دیا ہو کہ چہرہ کھلا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چہرہ تو خوبصورتی کی علامت ہے اور وہ مرکز ہے کشش کا, اور اس کو ڈھانکنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے, اس لیے کہ اسی کی وجہ سے سارے فتنے شروع ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ وہ عورت کیا خوبصورت پہ رہے یار, فدا ہو گیا, بس کوئی نہیں بولتا. کسی کی نظر بھی نہیں ہوتی ہے. کسی بھی انسان کی نظر کسی کے لیے پڑیں گی تو کہاں جاتی ہے؟ سیدھا چہرے پر. اس کے چہرہ کشش کا مرکز ہے اور اسلام پردے کا حکم دیتا ہے. صحابیات سے یہی عمل ملتا ہے, صحابہ نے اپنی عورتوں کو ایسے ہی پردہ کرایا. اب کوئی انسان یہ کہتا ہے تو اس کے پاس اس کی دلیل ہو. میرے نزدیک تو میں کہوں گا چہرہ ڈھانکنا عورت کے پردے کا حصہ واجب عین ضروری ہے, اس کو یہ کرنا ہے. اگر وہ نہیں کریں گی تو بہت سارے فتنوں میں وہ پڑ جائیں گی, ملوث ہوں گی, اور اس کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں ہو سکتی دنیا اور آخرت کے دن. جزاک اللہ. عورت کو پردہ چہرے کا کرنا چاہیے, نہیں پاؤں کا کرنا. چہرے کی کیا ضرورت ہے پردے کی؟ وہ تو اوپن تھیٹر ہوتا کہ ہر کوئی دیکھے فائدہ اٹھائے. اللہ کے بندے, پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے. پردہ اس لیے ہے کہ آدمی فتنے سے بچے, اور فتنہ آنکھوں میں ہے, چہرے میں ہے. اور اللہ نے حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, اور پہلا پردہ یہ ہے کہ عورت گھر سے بھی نہ نکلے, وقرن فی بیوتکن. دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے کھڑے ہو کے پکار اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب, پردے کے پیچھے کھڑا ہو کے بات کرے. اور تیسرا پردہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مرد بات کرے تو اسے نرم لہجے میں بات نہ کرے, سختی سے جواب. اور چوتھا پردہ یہ بھی ہے کہ گھر میں خاوند یا بھائی یا باپ نہیں ہے تو کسی کو آنے کی اجازت نہ دے. یہ سارے پردے کے احکام ہیں. ابھی تک 1400 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں لگا کہ پردہ چہرے کا ہوتا ہے یا پاؤں کا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں چہرے کا پردے کا حکم ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ, اچھا ہو کے جان چھوٹی, پھر تو عورتیں بدے کریں. اللہ کے بعد تو پردہ جو حکم ہے وہ ہے کس کا؟ پاؤں کا. اگر چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے تو یہ ورائے حجاب کا کیا معنی ہے کہ پردے کے پیچھے بات کرو؟ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب, کہ کچھ مانگنا بھی ہو تو پردے کے پیچھے مانگو, تو پردہ تو ثابت ہو گیا. اب وہ درمیان میں کھڑا ہو یا چہرے پہ کھڑا ہو, مقصد تو فتنے سے بچنے کے لیے پردہ ہے. ایک مرد کا سطر کیا ہے؟ اگر کوئی مرد یا عورت سطر کی پابندی نہیں تو کبیرہ گناہ ہے. مرد کا سطر ہے ناف سے گھٹنے تک, گھٹنا بھی داخل ہے, گھٹنے کھولنا جائز نہیں ہے. اور عورت کا سطر, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو عورت کا عورت سے پردہ, وہ تو وہی جو مرد کا پردہ ہے, ناف سے گھٹنے اور کمر بھی داخل ہے اس میں. اور عورت کا جو مرد سے پردہ ہے
اس میں سطر میں چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ پوری باڈی شامل ہے. عورت کسی بھی صورت میں غیر مرد کے سامنے چہرے سر کے بال، میں نے پہلے کیا کہا تھا، چہرہ، یعنی چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ پوری باڈی عورت کی کس میں داخل ہے، سطر میں، غیر مرد کے سامنے. اور بعض نے پیر کو بھی مستثنا کیا ہے، پاؤں کو بھی خارج کیا ہے، لیکن حدیث میں بہرحال پاؤں ڈھانپنے کا حکم ہے. تو چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ عورت کے پورا جسم غیر مرد سے کیا ہے، سطر میں. چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. چہرہ چھپانا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جب فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو وہاں چھپانا، جیسے بوڑھی عورتوں کو اندیشہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی. باریک کتنا لباس ہے، یہ چست اتنا لباس، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیز ہونا چاہیے. لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہے وہ لازم ہے. اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پیدا ہوا ہے، ڈھیلا ڈالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائے. ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے. پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگون یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زقن، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا؟ یہ بشگاہ کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستوا ناک یہ کہاں ہوتا؟ چہرہ ہی تو ہے. سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ، اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ کیونکہ آپ کو پتا نا کہ اہل حدیث کے ہاں شیخ البانی اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہ لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہے، کہتے ہیں بہتر ہے لیکن نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے ایران میں جو امام خمینی ہے نا، وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی چہرے کا پردہ نہ کرے اور باقی پورے جسم کا کر لے عورت کے لیے جائز ہے. میں کہتا ہوں نہیں، اسلام میں چہرے کا پردہ نہ بھی ہوتا تب بھی آج کا جو پرفتن دور ہے اس میں اجتہاداً چہرے کا پردہ ہونا چاہیے جس طرح کا فتنہ ہے. تو مولانا ہم یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ چہرے کے پردے کے متعلق شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ چھپانا شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے ہی کا چھپانا اصل پردہ. بالکل بھائی، بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے اور دیندار بھی نا، جن کی نیتوں میں خلل نہیں، چلو جو بے دین ہے وہ تو لگ گئے، وہ بھی بیچارے قرآن مجید کی سورہ جو ہے النور اس کی آیت الا ما ظہر سے مغالطہ میں پڑ گئے، کیونکہ اس کی تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح صحابہ تابعین ائمہ سب کرتے آتے ہیں کہ منہ اور ہاتھ ننگے رہیں گھٹنوں تک. اب یہ بات جو ہے نا اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کو لے کر وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ اور منہ ننگے رہنے کے تو آپ جو تنگ کرتے ہیں. یہاں جو غلطی لگی نا کہ سورہ نور میں پردہ ہے درون خانہ کا. اللہ شروع کرتا فکرہ یہاں سے، کیا ایمان والو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو، اجازت ہو. پھر حکم ہوتا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے جو شرم والے حصے ان کو احتیاط سے چھپائیں، عورتوں کے لیے بھی فوکو. اس میں یہ بات آتی ہے، گھر کے اندر کی بات تھی، وہ شروع کو نہیں پڑا، اس کو باہر لے آئے، ساری تباہی ہو گئی. بڑے بڑے امام عالم بھول گئے. یہ صرف مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا صلاحی صاحب جو ہے نا ان کو اللہ نے یہ توفیق نہیں کر دیا. شروع تو پڑھو، گھر کی بات ہے، گھر میں داخل ہونا تو یہ کرو. اور اس سے یہ بات بھی حل ہو گئی کہ جو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو چہرے ڈھکے ہونے چاہیے تو نگاہیں نیچی کرنے کا پہلا کیا نظر آئے گا جس کی وجہ سے تو مولوی صاحب جیسے بھی لوگ اور بڑے بڑے جو تو ہار گئے. نہیں بائی چانس موڑ پر ایسا ہو سکے، نہیں، بات گھر کی تھی.
گھر کے اندر جو آئے گا نا، جس شریف آدمی کا آپ آنے نہیں گے، رشتہ دار ہوگا یا دوست ہوگا، یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں اندر آنے کے لائق ہے کہ نہیں، اس سے منہ اور ہاتھ جو ہے نہیں چھپائے گئے. سیدھی بات، نہ دیور سے، نہ دیور سے، نہ پھپھی کے بیٹے سے، خواہ بخواہ تانگے نہ لوگوں کو. پھر قرآن کا حکم گھر کے لیے ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھو، مگر زینت کے ساتھ نہیں، بن سمر کر میک اپ کر کے نہیں. یہ چیزیں ہیں محرموں کے سامنے ظاہر کی، وہ آگے حصہ تھا. باہر جب نکلیں گے تو آئے گی سورہ احقاف کہ جب عورتیں جو ہے نا گھر سے باہر نکلا تو اپنے اور بڑی چادریں نے اس کا ایک پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ ان کے چہرے نظر نہ آئے اور پہچان آ جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کرنا. یہ بات وہاں بیان ہوئی ہے کہ اے رسول اپنی بیٹیوں، بیویوں، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دے کہ گھونگھٹ نکال. وہاں تفسیر جو ہے نا صحابہ تابعین سے یہ پورا چھپاتے تھے، ایک آنکھ ننگی رکھتے تھے راستہ رہ. تو گڑبڑ کر دی کہ باہر کے پردے کو اور گھر کے پردے کو آپس میں خلط مت کر